إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نازل نہیں کی جاتی. بے شک کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو. ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر امت کا جو ہے وہ ایک ایک چیز جو تھی، جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کی رہائش، ان کی تعداد، ان کا کھانا، کس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب میں لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے والذین یعنی اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا. کیا چیز جھٹلائی؟ بآیاتنا ہماری آیتوں کو. صم و بکم وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں. فی الظلمات یعنی اندھیروں میں. کیا ہے؟ صم و بکم اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں، بہرے اور گونگے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا فرمایا کہ وہ اندھیروں میں بھی ہیں اور بہرے اور گونگے بھی ہیں. یعنی جو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، یعنی جہالت، قلت علم اور عدم فہمی کی وجہ سے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بہرا اور گونگا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں بھی مبتلا ہو کہ کچھ دیکھ نہیں سکتا. کہ اس طرح کا شخص کس طرح سے ہدایت یاب ہو سکتا ہے کہ جن گمراہیوں میں مبتلا ہے تو ان سے وہ کس طرح نکل سکتا ہے. جسے ایک اور جگہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بکم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی. جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ ان لوگوں کی روشنی لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف وہ نہیں لوٹیں گے. ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ان کی اعمال کی جو مثال ہے، جو یہ اعمال کرتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھ آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ جاتی ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ایک کے اوپر ایک چھایا ہوا. جب اپنا ہاتھ نکالے قریب ہے کہ اسے بھی نہ دیکھ سکے، یعنی جو اپنا ہاتھ ہے اسے بھی نہ دیکھ سکے. اور جس کو اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے تو اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی. اسی لیے یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ من یشاء اللہ یضللہ، من یشاء اللہ یضللہ، من جسے، یشاء اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یضللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو، ومن اور جس کو، یشاء چاہتا ہے، یجعلہ کر دیتا ہے اس کو، کیا کر دیتا ہے؟
علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر اس کو چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. تو اس تڑپ کو، اس لگن کو، اس دعا کو خوب سوچ سمجھ کے اچھی طریقے سے، اور اگر کبھی روانی میں گزر جائیں تو ضرور دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہا کیجئے اہدنا الصراط المستقیم یا رب، اہدنا الصراط المستقیم. آگے فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. اے نبی کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. یعنی کیا کرو گے؟ اللہ کو ہی پکارو گے، اور جس کو ابھی پکار رہے ہو، جس کو شرک کر رہے ہو، اس کو تو تم بھول جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یعنی بالبأساء والضراء، سختی کے ساتھ بھی پکڑا اور عاجزی کے ساتھ بھی. کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما كانوا یعملون. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے جو وہ عمل کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے مزین یعنی خوبصورت بنا دیا تھا. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، فلما نسوا یعنی جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، ما ذکروا جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، کیا کیا اس کے ساتھ؟ نسوا بھول گئے. پھر کیا ہوا؟ ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. یہاں تک کہ جب وہ چیزیں ان پر اترنے لگیں جو انہیں دی گئی تھیں تو پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، پھر وہ نا امید ہو کے رہ گئے. فقطع دابر القوم قوم الذین ظلموا، پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب ان آیات میں سب سے پہلے تو مشرکین پر اقامت حجت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، وہ جو چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کو مخلوق پر نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہی وحدہ لا شریک ہے کہ جب اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور آپ کو بر وقت نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کیا کر لیتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں عطا کرتا. ٹھیک ہے، پھر آپ کچھ اپنا غصہ ظاہر کر سکتے ہیں اللہ پر، نعوذ باللہ، یا آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی اور سے بات کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی تصرف کرتا ہے، وہی، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی بات چلتی ہے، اور اس کے حکم کو مخلوق پر نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت موجود ہو، یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یعنی اس وقت تو تم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے سوا اس تکلیف کو زائل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کیا فرمایا، ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم اس کے ساتھ دوسرے کو معبود بنانے میں سچے ہو تو پھر بتاؤ. بل ایاہ تدعون، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں، تم اسی کو ہی پکارو گے. تو مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا تو اس کو دور کر دیتا، اور جن کو تم شریک بناتے ہو تم اس وقت بھول جاتے ہو ان کو. یعنی بوقت ضرورت تم اس کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے، اور اس وقت تمہارے بت، تمہارے جھوٹے معبود سب ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سامنے گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، یعنی پھر سے اپنی اسی روش پہ آ جاتے ہو، پھر سے وہی شرک و بدعت کرنے لگتے ہو. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی ویسے ہی تمہارا شرک و بدعت سب کچھ شروع ہو گیا، تم سکون میں ہو جاتے ہو. اب آپ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 12 ربیع الاول کو جو جس جگہ پہ بھی تھا کس طریقے سے منایا گیا، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کتنی واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 4 مہینوں کے لیے اسپیشل کہا کہ کون سے 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اہمیت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنگ اور جدال کو منع فرمایا ہے. کیا اس میں ربیع الاول شامل ہے؟ نہیں شامل ہے. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھی یہ بات کہ وہ اس نے اپنے نبی کو اسی مہینے میں پیدا کیا، اسی مہینے میں اٹھائے گا؟ قرآن تو ظاہر بعد میں نازل ہوا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ملی ہے، ان کو نبوت ملی ہے، اس کے بعد نازل ہوا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو یہ آیتیں جو قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ربیع الاول نہیں ہے. تو اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں کہا کہ بھئی آج کے دن میں میں پیدا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سب کو چھوڑ کے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے وقتوں میں تو اپنی نارمل سارے جو تمہاری انداز ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے جو تمہارے انداز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے جو انداز ہیں، کہ تم اطمینان سے کہہ رہے ہوتے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ہماری محفلوں میں، تو اب جو ہے وہ با ادب کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اب با ادب اس محفل کو جو ہے وہ پر نور ہو گئی ہے یہ محفل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو گئے. تو یہ جو تم جس کو بھی شریک کر رہے ہو، تو اب جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی یہی پڑھا تھا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ آگ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے گا، عذاب کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے گا، پھر وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم سمجھتے ہوتے، کاش کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوتا. اور ابھی آپ ان کو منع کرنے کی کوشش کریں تو اس طریقے سے جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ اس کی روگردانی کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہرے ہیں یا گونگے ہیں، یا سننے کی یعنی سماعت کی ان کے اندر کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہو، اور جب میں ہی تمہیں مصیبتوں سے تمہاری جو ہے نجات دیتا ہوں، میں تم کو جو ہے وہ فرج ہم کرتا ہوں، یعنی تمہارے اوپر سے جتنے ہموم اور جتنے غم ہیں وہ تم سے دور کرتا ہوں. جب میں ہوں دور کرنے والا، تو پھر تم اپنی خوشی کے لمحات میں، تم اپنے اطمینان کے لمحات میں، تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ کیوں بس جب بالکل پھنس جاتے ہو کہ بس اب تو موت سامنے دکھ رہی ہے، اس وقت جو ہے وہ تم کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سامنے گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم پھر سے منہ موڑ لیتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے،
پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے انہیں سختی کے ساتھ پکڑا، یعنی تنگی اور معیشت وغیرہ کی سختی، وہ درائی جو ہے یعنی تکلیف کے ساتھ، یعنی بیماریوں اور دکھوں اور دردوں کی صورت میں پکڑتے رہے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، شاید کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے جو ہے وہ آگے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا مختلف قسم کی ان کے پاس آزمائشیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اگر یہ پتہ چلانا ہے کہ یہ آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہے یہ آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے یا آپ کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آپ اگر جو آپ کے اوپر آزمائش آئی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے اوپر کام ہو رہے تھے، آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو عطا کیا گیا تھا، اگر آپ اس وقت کے بعد، اس تنگی کے بعد، اس تنگ دستی کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مزید بڑھ گئے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مزید اس کا قرب حاصل کر لیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مزید گڑگڑانا شروع کر دیا، آپ کی نمازیں لمبی ہو گئی، آپ کے سجدے لمبے ہو گئے، آپ کے صدقہ خیرات میں زیادتی ہو گئی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، اٹ مینس کہ یہ آزمائش ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، دیکھا انہوں نے فلانا کام کیا تھا نا، اس وجہ سے جو ہے ان کے اوپر یہ جو ہے یہ ان کو سزا مل رہی ہے، دیکھیں انہوں نے فلانے وقت میں یہ کام کیا تھا نا۔ آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ کبھی بھی ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سختی بھیجتا ہے، ان کو تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے، ان کے اوپر آزمائشیں عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں۔ اب وہ طاقت سے چونکہ باہر ہیں اس لیے وہ پھر اس کے نتیجے میں اپنے منہ سے عجیب عجیب قسم کے جملے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو ہمیں ملے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کام کے لیے، یا ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اور دور جا رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بجائے اور دوری اختیار کر لی، اٹ مینس کہ یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ورنہ جس کو چنتا ہے نا اللہ تعالیٰ، جس کو اپنے قریب آنے کے لیے چنتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کندن بنا دیتا ہے، تکلیفیں دے دے کے آپ دیکھیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام پہ نازل کی، سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئیں، پھر اولیاء کرام پہ، صالحین پہ آزمائشیں آئیں، پھر نیک لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور حتیٰ کہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی آزمائشیں آتی ہیں کہ وہ زمین کی پیٹھ پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کو اپنے لیے وبال نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مشکل میں، پریشانی میں رکھا ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کندن بنا رہا ہے۔ اس سے پریشان نہ ہو، اس سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کم بندوں کو چنتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے اب اس میں جیسے اس جو آیت میں ہے کہ لعلہم یتضرعون، کہ ہم نے جو ان کو سختی کے ساتھ پکڑا تھا، فقر اور تنگی اور معیشت کی جو تنگی ہم نے ان کے اوپر نازل کی، ہم نے کیوں کی؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، شاید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار کی؟ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی؟ جب ہم نے ان کی آزمائش کی تو انہوں نے کیوں نہ عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے ہماری طرف رجوع کیا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر وہی والی بات آ گئی، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، یعنی ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت کر دیے تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ اب جو ہمارے پر مشکلیں آئی تھی تو ہمیں تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا تھا، ہمیں تو اور اپنی نمازوں میں اچھائیاں پیدا کرنی تھی، ہمیں تو اپنے صدقہ خیرات میں اور زیادتی اختیار کرنی تھی، ہمیں تو اپنی صلت رحمی میں اور زیادتی اختیار کرنی تھی، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اور زیادہ بھلائی کرنی تھی، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا تھا، لیکن
کیا ہوا؟ قست قلوبہم، ان کے دل تو سخت ہو گئے، یعنی ان میں نرمی اور رقت پیدا نہیں ہوئی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان نے انہیں ان کے لیے آراستہ کر دیا، اور انہیں شرک اور اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت تھی اور گناہ کے کام جو ہے وہ بھلے معلوم ہونے لگے. یعنی ان کو بڑا اچھا لگنے لگا کہ ہم جو ہے وہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا. ہم نے نمازیں چھوڑ کے عید میلاد النبی منائی، ہمیں اس پہ ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جام پلائیں گے حوض کوثر کا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کے اوپر کی گئی تھی، یعنی جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کو فراموش کر دیا، اس سے منہ موڑ لیا، اسے اعراض کیا، اسے بھول گئے، اسے پس پش ڈال دیا، پھر کیا کیا ہم نے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کے لیے ہر قسم کے پسندیدہ رزق کے دروازے کھول دیے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی ہم نے ان پر ہر قسم کے دروازے کھول دیے، ان کے اوپر نعمتیں برسانی شروع کر دیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کا پیسہ ناجائز کھا کے اور اس کے بعد اپنے دروازوں پر لکھواتے ہیں کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے. ایک جملہ لکھواتے ہیں نا، ایک آیت، اس کا ترجمہ لکھواتے ہیں کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے. تو جو تم نے پیسہ حاصل کیا ہے وہ تو سارا حرام تھا، وہ تو سارا سود تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کی تم نے، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیسے فضل ہو سکتا ہے؟ اور تم اطمینان حاصل کر لیتے ہو ماشاء اللہ تبارک اللہ لکھوا کے کہ بس جو ڈیوٹی تھی تمہاری وہ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کے لیے ہر قسم کے پسندیدہ رزق کے دروازے کھول دیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مہلت اور ان کے خلاف ایک تدبیر تھی. اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اللہ کی پناہ مانگیے، جو ایسی تدبیر ہو اللہ تعالیٰ کی. تو کیا فرمایا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب مال اولاد اور رزق کی فراوانی کی وجہ سے خوب اترانے لگے تو ہم نے کیا کیا؟ اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی ہم نے ان کو غفلت میں پکڑا اور وہ ہر قسم کی خیر سے اور بھلائی سے مایوس ہو گئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی تدبیر نہ سمجھے تو وہ بے عقل ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کرے اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو وہ بھی بے عقل ہے. پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے. تو پھر امام حسن بصری نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ بھی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ پہلے ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کے مطابق انہیں دے دیا جائے، پھر انہیں اچانک گرفت میں لے لیا جائے. تو یہ جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر، اس سے جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. پیاری بہنوں، انشاءاللہ اب سے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں آزمائش بنایا ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں کی صورت میں آزمائش ہے، کسی قسم کی بھی آزمائش ہے،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت بھیجی ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، دنیا میں ہی مگن رہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مزید گڑگڑا کے مانگے، مزید رو کے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں یہ چیز لکھی ہوگی تو وہ ضرور بہترین طریقے سے عطا کرے گا اور بہترین وقت پر عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔